بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو نہ انسانوں تک محدود تھی نہ جنات تک، بلکہ پرندے، چرندے، ہوائیں اور یہاں تک کہ جانور بھی ان کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ ان کے علم و حکمت کا یہ عالم تھا کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کئی رستے میں سے گزر رہے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا میں سکون تھا۔ اچانک ان کی نظر ایک درخت پر بیٹھی ہوئی ننھی سی بلبل پر پڑی۔ وہ نہایت وجدانی انداز میں سر ہلا رہی تھی، اپنی دم کو حرکت دے رہی تھی جیسے کسی خاص کیفیت میں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ بلبل کہہ رہی ہے میں نے آدھی کھجور کھا لی، دنیا فانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی کتنی عظیم معرفت کی بات کی بلبل نے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی دنیا کی بے ثباتی کو جانتا ہے، اور ہم انسان جیسے عقل و شعور جس کو ملا ہے اکثر ہم اس حقیقت سے غافل ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہدہد کے پاس ہوا۔ یہ بھی ایک مشہور پرندہ ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ساتھیوں نے نہیں میں سر ہلایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے خود جواب دیا کہ یہ ہدہد کہتا ہے جب قضا الہی آتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، یعنی جب اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو پھر کوئی تدبیر، کوئی چلاکی، کوئی فہم و فراست کام نہیں آتی۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ہدہد یہ کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ رحم دلی کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی وہی صفت جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صفتوں میں سے نمایاں ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ بھی اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک فاختہ کے پاس ہوا۔ یہ بھی ایک کبوتر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ تو اس کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو وہ بڑی حسرت سے کہہ رہی تھی، کاش یہ مخلوق انسان پیدا ہی نہ ہوتی، اگر جب پیدا ہو گئی تو کاش اپنے مقصد تخلیق کو جان لیتی، یا اگر مقصد تخلیق کو جان لیا تو کاش اس پر عمل بھی کرتی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک پرندہ انسان کی غفلت پر افسوس کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی افسوس کا وہ لمحہ ہوگا جب انسان جاننے کے باوجود عمل نہ کرے گا، تو وہ سب سے زیادہ اس گھڑی پر افسوس کرے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک لٹورا پرندہ ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے عالی شان پروردگار کی زمین اور آسمان پر تعریف کرتا ہوں۔ یہ اس کی تسبیح ہے، ہر ذی روح، ہر پرندہ، ہر پتا تسبیح میں مشغول ہے۔ تو وہ پرندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر کیکڑے کے سامنے ہوا۔ یہ پانی میں ایک رینگڑے والا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا، اے گناہ گارو اللہ سے استغفار کرو۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ مخلوق جسے نہ زبان دی گئی نہ عقل انسانی کی طرح شعور، وہ بھی انسانوں کو توبہ کی دعوت دے رہی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک تیتوی پرندے کے پاس ہوا جو زیادہ تر جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہر زندہ کو موت آتی ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، یعنی یہ دنیا فانی ہے، ہر شے زوال پذیر ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک قمری پرندے کے پاس ہوا۔ یہ کبوتر کی طرح پرندہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی، موت کی تیاری کرو، اجڑے دیار کو آباد کرو۔ یہ بھی پیغام امید اور محاسبے کا ہے کہ اگر زندگی بگڑ گئی تو توبہ کر کے ذریعے سے سنوار لو۔ تو یہ وہ پیغام دے رہی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر مور کے پاس ہوا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہ مور کہہ رہا تھا، جیسا کرو گے ویسا پھل پاؤ گے، یعنی یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر ذرے کے برابر بھی ہم نیکی کریں گے تو اس کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، ذرے کے برابر بھی برائی دیکھیں گے تو اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ تو مور بھی اس کا پیغام دے رہا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک زطاف پرندے کے پاس ہوا۔ ایک پرندہ ہے جو نہایت خوبصورت آواز نکالتا ہے۔ تو وہ مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور جب ولضالین پر پہنچتا ہے تو قاری کی طرح مد کو کھینچتا ہے، یعنی ولضالین اس کو کھینچ کر پڑھتا ہے۔
سبحان اللہ۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک پسی پرندے کے پاس ہوا تو وہ کہہ رہا تھا الرحمن علی العرش استوى، یہ بھی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان بلندی کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہونا اس کی جلال اور اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک کبوتری کے پاس ہوا، وہ کہہ رہی تھی پاک ہے میرا رب جو ہر زبان پر مذکور ہے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد ہر قوم، ہر نسل، ہر جگہ، چاہے وہ اللہ کے ماننے والے ہیں یا نہ ہو، ہر دل کبھی نہ کبھی اس کی طرف ضرور کھنچتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا گزر کوا کے سامنے ہوا تو کوا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوا کہتا ہے ٹیکس لینے والوں ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ لوگ جو ناحق مال لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا گزر مرغ کے سامنے ہوا، مرغ جو ہمیں روز صبح جگاتا ہے، کہتا ہے اے غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے خیر مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ یہ کہتا ہے غافلو اللہ کا ذکر کرو، اور آخر میں سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک مینڈک کے سامنے ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مینڈک یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی وہی تسبیح جو ہمیں سجدے میں ہم روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتنے عظیم مقام ہے اس مخلوق کا جو مسلسل اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اپنے جسم کی قربانی دے کر اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ جیسے عذاب فرعون کے وقت مینڈک آگ کے تندور میں کود گیا، یہ تمام پرندے اور جانور اللہ کی تسبیح، اس کی عظمت اور انسان کو نصیحت کرنے میں مشغول ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، مگر اللہ جل شانہ کی ذات فرماتی ہے کہ اے انسانوں تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یہ تو مخلوق ساری جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی اپنی یاد اور اپنے ذکر کے ساتھ تازہ فرمائے، آمین۔